ماؤں سے کتنی بڑی زیادتی اور ظلم ہوتا ہے کہ جو اپنے بچیوں کی یہ والی تربیت نہیں کرتی۔ عجیب والدین ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دیں۔ ڈگری پڑھائی، کالج، یونیورسٹی، یہ کر کر کے اس بچی کو کالج یونیورسٹی کے آداب کے سوا کچھ بھی نہیں آتا ہوتا، وہ ایک بیوی بننے کے قابل ہی نہیں ہوتی۔ نہ اس میں کوئی مینجمنٹ، نہ اس میں کوئی یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے گھر داری کیسے کرنی ہے، نہ کچن کے معاملات، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو سلیم الفطرت ہوتی ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری یہ کمزوری ہے، تو وہ دوسرے گھر جا کر، اپنے شوہر کے گھر جا کر وہ سیکھتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں، وہ واقعی عاجزی انکساری کے ساتھ اپنی اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے کہ واقعی یہ کمی مجھ میں رہ گئی، اس کا سبب کوئی بھی ہو، میری والدہ ہو یا کوئی بھی ہو، تو وہ بہت جلدی اس کو سیکھ لیتی ہیں، سارے گھر کو چلانا سیکھ لیتی ہیں، ان کو کفایت شعاری آ جاتی ہے۔ لیکن بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کو یہ ہنر آتا ہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے اپنے پورے گھر کا ماحول انہوں نے خراب کر رکھا ہوتا ہے۔ شوہر بیچارہ تنگ ہوتا ہے، جو جس طرح سے کچن کو چلانا چاہیے، جیسے کفایت شعار بیویاں چلاتی ہیں، کچن کو اس طرح سے نہیں چلایا جا رہا، تو بندے کی اس سے انکم سے چیزیں زائد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ عموماً وہ مرد باہر خوش رہتے ہیں جن کو گھر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز پیش آتی ہے جو کہ وہ بندے پناہ ہی مانگتے ہیں کہ گھر میں نہ ہی جائے بہتر۔ اور واللہ ایسے حالات ہیں، کیونکہ ہمارے پاس لوگ مسائل اپنے لے کر آتے ہیں، فیملیز آتی ہیں، مرد آتے ہیں، بیویوں کے معاملات بھی وہ ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں، تو حالات اسی طرح کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں کہا کہ بیوی، نیک بیوی دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے، اس لیے کہ دنیا کی سب سے بہترین چیز اس لیے قرار دیا گیا کہ اگر بیوی آپ کو نیک اور صالحہ نہیں ملی، فرما بردار نہیں ملی، آپ کا کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوگا، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں واللہ بڑی صلاحیتوں والے، ان کی ساری صلاحیتوں میں پانی پھیر دیا ان کی بیویوں کی نافرمانیوں نے اور ان کے صالحہ نہ ہونے نے۔ اچھا، صالحہ ہونے میں صرف یہ بات نہیں ہوتی کہ بیوی نمازی ہو، پردہ کرنے والی ہو، نہیں، یہ نماز اور پردہ تو اس کا اپنا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ بیوی کا صالحہ ہونا نمازی با پردہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے سسٹم کو، اپنے شوہر کی وفا اور اس کی عزت اور اس کی فرما برداری کو بھی اپنا شعار بنائے، اس کو بھی پوری طرح سے مینٹین رکھے۔ یہ ہے المرأۃ الصالحہ، اور اس کی صفات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ آپ جب بھی اسے دیکھیں گے خوش کر دے گی آپ کو۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کا بیٹا فوت ہوا، انہوں نے اپنے شوہر کے آنے پر نہ کوئی واویلا، کچھ بھی نہیں، یعنی ان کے لیے تیار ہوئیں، ان کے ساتھ وقت گزارا، ان کو خوش کیا، پھر صبح ان کو بتایا کہ کیا خیال ہے اگر کوئی ہمیں امانت دے اور پھر وہ امانت اپنی واپس مانگ لے تو کیا ہمیں اس پر ناراضگی اختیار کرنی چاہیے؟ اس نے کہا نہیں، تو کہا کہ ہمارا بیٹا اللہ کی امانت ہے، اللہ نے واپس لے لی۔ یہ بھی خواتین ہی تھیں۔ تو گھر کو مینج کرنا اس طرح سے ہوتا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آئے، گھبرائے ہوئے اتنے زیادہ کہ بس گویا ایسا تھا کہ میری زندگی کا اختتام قریب آ چکا ہے۔ چند جملوں نے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چند جملوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم کر دیا، کھڑا کر دیا، اور آپ نے آ کر کہا کہ مجھے کمبل اڑاؤ۔ پھر باقی معاملات میں بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیویوں کو دیکھ لیں۔ اب شوہر بیچارہ اپنی بیوی سے اتنا تنگ ہو کہ اس سے کوئی بات ہی نہ کر سکتا ہو، کس سے وہ شیئر کرے گا پھر؟ کہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے کوئی ایسی اصلاح کی، خیر کی بات کی، اس بیچاری کا منہ بن جائے گا، گھر کے معاملات خراب کرے گی، واویلا کرے گی، نافرمانی کرے گی، گھر میں جو چیز تھوڑی وہ جیسی تیسی روٹی مل رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔